کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک, تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک, راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری. یا رسول اللہ راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری. اور پلے بن لو کم دی گل, پلے بن لو کم دی گل, سرکار دی یاد نہ چھڑے آجے. ایک تے پیر اجمیر دے گیت گاؤ, دوجا شہر بغداد نہ چھڑے آجے. کملی والے دی یاد نو چھڑ کے تے دل تو کر برباد نہ چھڑے آجے. ناصر ہندہ نراز جے کوئی ہوئے خبردار میلاد نہ چھڑے آجے. کبھی افق کبھی شبنم کبھی ستارہ ہے, کبھی افق کبھی شبنم کبھی ستارہ ہے. میرا مہمان اپنی ذات میں ایک عالمی ادارہ ہے. رواں ہے نبض سخن جن کی خوش کلامی سے, میں ملتمس ہوں اسی ہستی گرامی سے. بلا تاخیر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ سید دیدار حسین شاہ صاحب مدظ اللہ علی کہ آپ اپنے خوبصورت ملفوظات عالیہ سے سامعین کے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, اسی ذوق میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء. الصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند سارے حضرات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سامعین گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم جس نے ہمیں اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آپ تھک تو نہیں گئے سارے حضرات جتنے تشریف فرما ہیں؟ کافی ٹائم بیت چکا ہے, لیکن یہ تھکاوٹ تو خیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب حاضر ہیں. یہ تھکاوٹ جتنی ہماری دنیا کی تھکاوٹیں ہیں ان سب کو یہ دور کر دیتی ہیں. مختصر وقت لوں گا کیونکہ زور کا بھی ٹائم قریب ہے, اور مجھ سے پہلے جو نعت خواں تھے وہ ریحان حبیب ہے. زور کا وقت قریب ہے, اور جو نعت خواں تھے وہ ریحان حبیب ہے, اور ہم سب غلامان حبیب ہیں. میر نے کہا تھا, میر تکمیر کا ایک شعر یاد آیا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ان کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے.
میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں میں بیٹھوں، کوئی بھی بیٹھ جائے، اوپر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ میں چھپ جانے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قاری صاحب کی ماشاءاللہ کی حاضری دیدار ہوتا رہتا ہے نیٹ پر، اور بھی حضرات چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، شناسائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں جی، مجھے سب دیکھ رہا ہوں میں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں یہ جو حاضری ہے قبول فرمائے۔ ہم ہوئے میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی بارگاہ میں ان کی زلفوں کے سبھی یسیر ہوئے۔ ہم سب بارگاہ مصطفی میں حاضر ہیں۔ تو حضرات میں چند ابتدائی کلمات عرض کرتا ہوں، چونکہ اس دفعہ میں یہاں دوسری دفعہ حاضر ہو رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ مجھے حافظ صاحب طارق اور ان کے احباب نے دعوت دی تھی تو میں حاضر ہوا تھا دربار شریف پر۔ دوسری دفعہ یہاں اس دفتر میں میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ جتنی نسبتیں ہیں، آپ یہاں بیٹھی ہیں یا ہم آ کر کہیں سے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا بیٹھنا یا ہمارا آ کر بیٹھ جانا، سننا سنانا، یہ دنیا کی منفعت ہے بھی نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ صرف ایک ہی نسبت ہے کہ جو ہمیں اتنے دور سے کھینچ لاتی ہے، وہ نسبت حضور ہے۔ سب بولیں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں، یہ ٹیکوں والے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے، انہیں بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ برائے مہربانی بات چیت بعد میں کر لینا، خیر ہے۔ اب آ چکا ہوں میں، تو ذرا میری باتیں بھی سن لیں۔ آپ تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں کے ہوں گے، اگر یہاں نہیں ہوئے تو چلو بعد میں باہر بیٹھ کر بات کر لینا۔ آج کل تو بڑا لطف آ رہا ہے باہر بیٹھ کر بات کرنے میں۔ ہم اندر بیٹھ کر رہے ہیں، تو ہم اندر کی باتیں نہیں کر رہے، ہم کملی والے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر زیادہ شوق ہے تو باہر چلے جائیں، جو باتیں کر رہے ہیں تو باہر جا کر بیٹھ کر سکون سے کر لیں۔ آج کل تو سکون بھی زیادہ آتا ہے باہر بیٹھ کر بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ دوسری دفعہ آپ حضرات کی نسبت والوں کی، اچھے لوگوں کی زیارت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ چونکہ جو اولیاء کاملین کے نسبت والے ہوتے ہیں، وہ عام نہیں رہتے، وہ بھی خاص ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی بولے نا، وہ بھی سب بولیں، جو بھی اولیاء کاملین کا غلام ہے کسی ولی کا، میں اس سے مخاطب ہوں۔ میں جس کا جسم آزاد ہے غلامی سے، میں اس کے مخاطب ہی نہیں ہوں، اس سے میں بات نہیں کرتا۔ وہ بے شک بات کرے یا اپنی ذات پر مقام تصف کرے، افسوس کرے، اس سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ میں اس سے مخاطب ہوں جو اللہ رسول کے ولیوں کا صحیح ماننے والا ہوگا، میری بات وہی سنے گا، میں اسی سے مخاطب ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ لطف، کملی والے کا یہ نظر رحمت سرکار کی کہ ہمیں آپ نے یہ مجلس نصیب فرمائی۔ تو چونکہ یہ محفل اچانک یہاں تبدیل ہو گئی، ان کے انتظامات میں کمی کوئی نہیں ہے، میں نہیں کہتا کمی ہے، یہ کملی والے کی اتنی منظوری ہے، وہ یہاں کریں یا یہاں کر دیں۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور رحمت کا ہی نزول ہوتا رہے۔ سرکار کا ذکر کرنا ہے، کسی کے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، ہم نے دنیا کے گھر نہیں سجانے، ہم نے اپنے اندر کے گھر کو سجانا ہے۔ حافظ صاحب کے جتنے عزیز و اقربا ہیں، حافظ چمن صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے، جتنے حضرات ہیں، ہم سب کا جو دل کا چمن ہے وہ یاد مصطفیٰ سے گلو گلزار ہوگا، جتنے حضرات ہیں۔ تو میں مشہور آیہ کریمہ پڑھنے کا سعادت ہمیں اللہ نے عطا کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے وجہ سے بلند کر دیا ہے۔ کتنا ذکر بلند، آپ کی وجہ سے ہم نے بلند کر دیا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا برائے مہربانی حضرات، میں اس طرح آپ سبحان اللہ بے شک کہیں یا نہ کہیں وہ آپ کی مرضی ہے،
لیکن اپنا ہونے کا ثبوت دینا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور سن رہے ہیں مجھے، سن رہے ہیں، سن نہیں ہے، کیا ہے؟ سن رہے ہیں، سن نہیں ہے، سن رہے ہیں۔ تو پھر میں بات کروں گا، اپنی بات نہیں کروں گا، میں اس ذات کی بات کروں گا جس ذات کی وہ ذات باتیں کرتی ہے، اس کی بات کریں گے کہ اس ذات کی بات کریں گے کہ جس ذات کی باتیں وہ ذات بھی کرتی ہے جو ذات نظر، بولیں ذات نظر نہیں آتی، کل کائنات کو بنا دیا، کل کائنات کے رنگ و بو کو سجایا، خود سامنے نہیں آیا، کسی ایک اور ذات کو سامنے لا کھڑا کیا اور فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر جس نے مجھ تک پہنچنا ہے، میں یطیع الرسول، مجھ تک پہنچنا ہے تو اس متعین رسول کے در پر آ جاؤ، فقط اطاع اللہ، وہ مجھ خدا تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ عجیب بات، لوگ کہتے ہیں بھائی نبی نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، ارے کم وقت تیری طرح ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں تمام مخلوق برابر ہے، ٹھیک ہے تمام مخلوق تیری نظر میں برابر ہوگی، لیکن جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں بھی اللہ کی مخلوق انسان موجود تھے، اب بھی ہیں، آقا علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں کے در پہ آ جاؤ بس وہیں میں بیٹھا ہوں میں مل جاؤں گا، فرمایا نہیں، میں پوری کائنات کو میں نے بنایا ہے، لیکن میں نے اپنا جلوہ جہاں رکھا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی مہینہ ہو، کوئی ماہ ہو اور کوئی راہ ہو، اب سب سن رہے ہیں نا باتیں، کوئی ماہ ہو کوئی راہ ہو، ہمارا ساری راہیں مدینہ جا کر رکتی ہیں، ہماری تمام سوچوں کی بھی جو راہیں ہیں وہ مدینہ جا کر رکتی ہیں، اس لیے ہم بارگاہ مصطفیٰ میں ذرا آپ کو جگانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ذرا پہلے ہمیں چولے کافی کھائے ہیں، میں آپ کو کچھ سناؤں گا بھی لیکن آپ کو بلواؤں گا بھی۔ ہم یاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، کملی والی کی بارگاہ میں ہم سب ملتجی ہوتے ہیں، اور جب ہم نعت شریف سنتے ہیں تو ہمارے یہ دل کا جو چمن ہے نا، ایک تو یہ چمن ہے، ایک ہم سب کے دلوں کے اندر چمن آباد ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کا چمن ہوتا ہے یہ بارش برستی ہے تو پھر پھول اگتے ہیں، پھر گل و لالا اگتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو چمن ہے یہ بارش سے نہیں اگتے، یہ کسی کی یاد سے چمن آباد ہوتا ہے۔ پھر اس لیے ہم عرض گزار ہوتے ہیں کہ یاد نبی کا گلشن گلشن مہکا لگتا ہے، جس کی طبیعت اور جس کے ایمان کے اندر ارتعاش پیدا ہوئی ہے، ارتعاش میں اونچا لفظ بول چکا، جس کے ایمان میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس کی طبیعت یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن طبیعت اور اس کا خیال مدینے پہنچ چکا ہے، کسی کی زلفیں والضحا کے چہرہ اور والضحا کے واللیل زلفیں اس کے قلب و اذہان میں پھر رہی ہیں، وہ بیٹھا ہوا یہاں ہے لیکن پھر مدینے رہا ہے، تو میں اس کی نظر کر رہا ہوں، میں اس کے دل پر دستک دیتا ہوں کہ وہ یاد مصطفیٰ کو اور ایمان کو، اپنے ایمان کو دیکھے کہ اس کا ایمان کہیں سوچ چکا۔ ہم تو کملی والے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یاد نبی کا گلشن مہکا، جس کی زبان سلامت ہے اور اللہ رسول کی وہ باتیں کرتا ہے، میں اس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مل کر میرے ساتھ پڑھیں کہ یاد نبی کا گلشن
اپنی دنیا سے نکال کر کسی اور دنیا میں لے جائے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں یطیع الرسول، اس میرے محبوب متعین رسول کی اطاعت کرو. ہم یاد بھی کرتے ہیں، ہم اطاعت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. یاد نبی کا، یاد نبی کا گلشن مہکا، یاد نبی کا گلشن مہکا، مہکا لگتا محفل میں موجود. یہ مجھے بتائیں، کوئی نہ تھا بجائیے کون سا ٹھاٹ ہے، اس کی پکڑ کیا ہے، اور یہ کس ماترے کا راگ ہے. چھوڑیں یہ الگ بات ہے، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. اس میں کسی نے کہا تھا نا کہ آنکھیں دکھلاتے ہو جھوبن بھی دکھا دو صاحب. آنکھیں دکھلاتے ہو ذرا جھوبن بھی دکھا دو صاحب. وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. قوم کملی والے کے غلام ہیں. کوئی سیال کا غلام ہو یا گولڑے کا ہو، اجمیر کا ہو، بغداد کا ہو، کسی جگہ کا بھی ہو، غلامی اصل دل مصطفیٰ کی غلامی ہے. یاد نبی کا گلشن مہکا، مہکا لگتا ہے. یاد نبی کا گلشن مہکا، مہکا لگتا ہے. یاد نبی، یاد نبی، یاد نبی، یاد نبی. جس کی طبیعت کملی والے کی طرف مدینہ شریف جا رہی ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ سنیں. میں اس سے نہیں کہتا کہ جو زیادہ موسیقار ہو، سمجھدار ہو، وہ سنیں. اس پاگل کو کیا پتا، ہم نے تو دل کی تاریں چھیڑی ہوئی ہیں. ہم نے موسیقی کی تاریں بند کر دی ہیں، ہم نے اب دل کی تاریں کھول دی ہیں. یاد نبی کا گلشن مہکا لگتا ہے. یاد نبی، یاد نبی، یاد نبی، یاد یاد نبی کا. یہ پوچھیں اللہ سے، کرنی سے پوچھیں. یہ اگر تار کا سمجھو نا یہ کیا تار ہے، تو یہ اب ایسے کرنی نا کرن وچ تار ہے. ایو دسی کہ یہ کیڑی تار ہے. ایک کرن میں جائیں، اب ایسے کرنی سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں، ہندل ولی سے پوچھیں، غوث علی سے پوچھیں، اور مہر علی سے پوچھیں، اور جتنے ولی ہیں، قمر الدین سیالوی ولی سے پوچھیں، شمس الدین ولی سے پوچھیں، بہاؤ الدین زکریا ملتانی ولی سے پوچھیں، نجاف الدین اولیاء ولی سے پوچھیں. سب اولیاء نے یہی کہا کہ دنیا کی جتنی ہوائیں ہیں ہمیں راس نہیں آتی، یہ راگ ہمیں پسند ہی نہیں. چشتی کہتے ہیں نا، حبیب صاحب کہہ رہے تھے میں چشتی کو مخاطب کرتا ہوں، آئیں سنیں میں بھی چشتی کو مخاطب کر رہا ہوں. ہم اس راگ کے قائل ہیں جو یہ سارے گاما بابا نہیں، جو دل کی تاروں کو چھیڑ دے اور اس کی طبیعت عام آدمی ہو، اس کو اٹھائے اور نظام الدین اولیاء کی زبان میں کہے کہ بچپا ہو دستار بھی اٹھ سن. یاد نبی کا گلشن مہکا لگتا
نبی کا گلشن مہکا. لوگ تو مخاطب اس کو کرتے ہیں نا کہ جو موسیقار ہو, جو فنکار ہو, جس کے پاس آثار ہو. لیکن میں اس بیزاروں کو مخاطب نہیں کرتا, میں ان مداریوں کو مخاطب نہیں کرتا, میں اس کو مخاطب کرتا ہوں جس پر کملی والے کی نظر ہے اور جس کی طبیعت مدینہ شریف جاتی ہے, جس کے آنسو آنکھوں میں اترتے ہوں اور اس کے آنسو اس کی تاریں چھیڑتے ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ سنو, یاد نبی کا گلشن مہکا, یاد نبی کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بادشاہ نے التجا کی. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت فلاں بادشاہ باریابی چاہتا ہے, دربار میں آنا چاہتا ہے, تو آپ مہربانی فرمایا نہیں, دروازے بند کر دو, میں نہیں ملتا, میں نہیں ملتا, لوگوں کو نہیں ملتا, لوگوں سے نہیں ملتا, کیونکہ مجھے در مصطفیٰ سے ملتا ہے. لوگوں کو وہ ملتا ہے جن کو لوگوں سے ملتا ہو. اب بات اٹھائیں, بات اٹھائیں. اردو بول رہا ہوں, اگر کہیں تو میں پنجابی بولتا ہوں, اور اردو پنجابی بھی آئے گی. میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ لوگوں سے وہ ملتا ہے کہ جس کو لوگوں سے ملتا ہو. وہ لوگوں سے نہیں ملتا کہ جس کو کہیں اور سے ملتا ہو. نجام الدین اولیاء نے کہا دروازہ بند کر دو, میں نہیں ملتا, کیونکہ مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے. اگر یہاں میں رک کر آپ کا ذوق اگر میرے ساتھ چلے تو میں ذرا اقبال کو پیش نہ کر دوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں نا؟ تھوڑا بھی ہو جو پیچھے جڑے حضرات آ رہے ہیں انہاں ہوں باز گئی ہوں اٹھ کے بیانے ہیں, پتہ پہلے سوتے رہنے کے تھوڑے گئے ہو بہر ہوں پیچھے بیان لگے کتنے بیٹھنے ہیں, آیا لیٹ پیچھے بیٹھنے اگے ہو جڑے لیٹ آؤ میں پیچھے بٹھایا میں اٹھے بیٹھنے تو بڑھ بڑھ آیا لیٹ اگے چڑھ کے بیٹھنے پیچھے بیٹھنے. اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ چلے تو میں اقبال کو ذرا پیش کر دوں کہ یہ دینے اور کھلانے کی بات ہے. اقبال کو کون سمجھے؟ اقبال کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں. لفظاں نال سمجھے نا تے اے وڈے جڑے لفظاں نال آڑتی نے کھیڑ دے جڑے لفظاں نال انہاں اقبال نوں پتہ ہی نہیں, عشق اور درد کی گل ہی نہیں پتا. اقبال لفظوں کا محتاج نہیں ہے, اقبال نظر کا محتاج ہے. اقبال درد والا آدمی ہے. اقبال نے کہا کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. میری تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. نہ گلہ ہے دوستوں کا, نہ شکایت زمانہ. سے بھی کچھ بولو نہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا ایویں بیٹھے ہو مجبوری گل نہیں کرنا تو یہ خود میں اور وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کو بس کر دیں چپر کا تو میں قائل ہی نہیں. اے پسٹل رکھی ہو گئی اکھے بندہ آکھے ہوں وقت پڑھ بسم اللہ پڑھو کر اللہ اکبر کر سجدہ. اس سجدے نہ کی ضرورت ہے, بندہ اکھے رفع راکع اپنا نماز پڑھ اے دہشتگرد جس طرح زبردستی پڑھا رہے ہیں اور ایڈر کا نماز اللہ پڑھوانی ہو گیا کہ
जबर ना तो मैं काई नहीं लामा असी बोलने घट होने ना कि बुलवाने ज्यादा हो गए हाँ आपे असी बोलने लगे मौलवी थोड़े बोले ये मौलवी का अन्नत आने ना कि बच्चे नौजवाना बोल बोल के उन्होंने मत मार छोड़ने उठ के बम ब्लास्ट बनने आपे ना बम बनने के ब्लास्ट की तरह आप भी गए थे दुनिया भी गई ये मौलवियां ना कमाल है लेकिन किसी की नजर में इंसान आ जाए वो फिर मारना नहीं वो मरिया भी जिंदा होगा अगर तुसी आखो कि चुप कर रहे हैं कोई ऐसी गल नहीं लेकिन कदे बुलवाना नहीं तो फिर ज़बान खोलो फरमाया निजामुद्दीन औलिया ने कि दरवाजा बंद कर दो मैं नहीं मिलता क्यों कि मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है इसलिए इकबाल ने कहा कि ना गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना तो ये इकबाल का मकाम है जो दुनिया द्रू को लात मारने वाला है जूती पर रखने वाला है तो हम तो औलियाए कामिलीन को मानने वाले हैं निजामुद्दीन ने कहा कि दरवाजा बंद करो मैं नहीं मिलता हजरत अमीर खुसरो ने इल्तिजा की कि हजरत खैर है मेहरबानी करें बादशाह है अगर मोहब्बत रखता है तो चलो शायद इसकी हदायत की कुछ सदीद निकल आए मेहरबानी फरमाएं आप आखे अच्छा कहना के फरमाया कहना मैं दरवाजा खोला आप बैठे हैं इस दिन बादशाह बड़े हैं आप बैठे हैं लत्ता दुर्गा के हाथ बंद करके लेट रहे आप वो आप अदब दोस्ती की थी अदब ना मिल के जब लगा तो कुछ लगा आप हजरत बैठे हैं तो फौरन लेट देता तो हमारा तो निकाल छोड़े नहीं मैं की वजह है फरमाया कि ता पीता है कि तेरे दिल में किधरे एक गल ना आवे ते एक किधरे वल गए तेरे दिल में एक गल ना आवे कि किधरे वल गए ए फकीर ते किधरे बादशाह ने अंदर इज्जत एहतराम शुरू कर देता कि मेरे पैसे तो मेरी टावर तो मेरे चाहो हशम तो मेरे मनसब तो किधरे कायल हो गया महबूब हो गया तो ता मिलने लगता है पैर है उठ के मैं तेरे कसम वास्ते कीता है कि तेरी दौलत मेरी छुट्टी में चली सीता ए याहना के मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है देखें निजामुद्दीन औलिया की बात आई तो निजाम की बात आ गई ये निजाम ये रूहानी निजाम है मैंने निजाम की बात की ना तो देखें निजाम का शेर आ गया मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है किस किस की जिंदगी का निजाम दरे मुस्तफा पर मरहून मिन्नत है वो दरे मुस्तफा से खैरात पाता है और फिर खाता है ये उसके दिल से मैं मुखातिब हूँ उसके ज़ौक़ से मैं मुखातिब हूँ और उससे मैं कहता हूँ कि कहते इस मस्जिद में बैठकर औलिया के सामने रूहानी तसर्रुफ में बैठकर मेरे साथ आवाज मिला के कहे कि मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है तेरा आशिका सलामती तेरा आशिका आहे सलामती
آئیے بہلو چلو چولے کھاؤ ایک کملی والے کی یاد میں چولے کھا رہے ہیں آج کھاسا چولے دیکھے کتی نہ ہونے ہولے اے میں رٹ کے نہ آیا رٹیاں پتران بھی سننے میں انہاں توتے نہ بھی اے کسے نہیں آتا ہے اور میرے سے کسے نہیں نگاہ ہے آج چولے کھاؤ ایک کملی والے کی یاد میں چولے کھاؤ در در کے چولے نہیں کھانے میں اے پھر ہولے نہیں آنے ہو پھر کملی والا آپ پہ کون رکھ سی ہے تو ساتھ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام آج اسی چولے کھاتے ہیں اے یاد مصطفیٰ نے چولے نے اے بندہ سکون چولے اس اے بچیاں اے ماں چاہ کے نا تو بچہ رونا ہوئے نا نکاح جا بچہ رونا روئے نا جب بچہ رونا ہوئے تو اسے ماں چاہ کے اس طرح کرنی ہے دادی اماں نانی اماں اللہ ہو چولے دینے ایک چولہ سکون کی نشانی ہے اے میں چولہ بولو لگا سنیو کتاب سارے سنو بازاب بندہ سنے میری گال اور وادی سون والے رہن والے تو ساری نظر جا رہے ہیں چولہ نشانی ہے سکون نہیں کہ میں آگے ذرا جملہ چاہو اوہ سبحان اللہ نہیں جملہ چاہو اے چولہ نشانی ہے سکون نہیں کہ تسانے چہرہ دے میں دیکھ رہے ہیں اے تسی نسبتہ لے ہو اے جڑی وادی یہ سونے ادھی نسبتہ والے نہیں وادی بھی سکون نہیں وادی ہے اے وادی یہ سون نہیں اے وادی یہ سکون ہے اے وادی یہ سکون ہے اے وادی یہ سون ہے اے وادی سکون اے اولیاء وجہ تو وادی سکون ہے سکون نے وادی سے آ جاؤ در مصطفیٰ کی انٹری کرنے ویسوں سے وادی سکون میں بالکل قدم رکھو کہ دنیا میں جھمیلے جو آزاد ہو گئے اولیاء کے ساتھ ماں پکار ہے کہ تم اگر سیال کا مرید ہے تو قمر الدین سیالی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے تو مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے کسی اور دربار اچھے نہ تعلق ہی لیکن دوسروں بیٹھ میں پتہ نہیں یاد تینوں تیرا پیر پکار ہے کہ لوٹ لے وہ دل خزین کہیں لوٹ لے وہ دنیا والے لوٹ لے وہ دل سکون کہیں وہ دل نہ سکون کی طرح دنیا لینا لٹ لونی میرے دردے آ گئے ہیں ہاتھ آ کے گھوڑنے لینے ہاتھ میں دیتے یا سیال لینے ہاتھ میں چاہتی گئی یا توسی چلا گئے یا مہار چلا گئے یا بغداد چلا گئے کدھر بھی چلا گئے سکون تو داؤن مل گئے اے سکون اتھو ماتھا نہیں گیا اتھو ماتھا کیا سلسلہ ہے کیف ہے اللہ یوں دست بدست آئی ہم تک مستی کیا سلسلہ ہے کیف ہے اللہ یوں دست بدست مدینہ شریف کو چلی بولو اولیاء منع والو بولو اسی کسی کمینہ ذکر نہ کر رہے ہیں مولا اگر بیٹھ کے دے خزانے پڑھے اہل بیت نے نسبتاً کمال اور فضائل اور شمائل انہاں اکھیاں بند کر کے دے کمیانہ سے کوئی شروع کر دو سمجھنے اسی کمی اساں نے اندر کوئی کمی نہیں تے اساں ذکر کمیانہ کے کرنا ہے ساڑھا گھر ہے مدینہ شریف اہل بیت العظام اولیاء کاملین میں انہاں نے نظر دارے غور کرنا نسبت نہیں کرنے ذوق نہیں مدینہ شریف تو آٹھ مبارک کو شد اللہ فوق آئی دی ہے
کملی والا پھر سامنے آئی نہیں ہے آئی نہیں ہے ایک اس ہتھے نہ کمالی غوث پاک مننا ہے نا عبدالقادر جیلانی قادری ہے نا مننا ہے غوث پاک فرمایا شدید علی مریدی کالسماء علی الارض فرمایا اے بندہ ہاتھ اے پوری کائنات تے میرے مدینہ کس طرح چھانے کس طرح آسمان زمین تے چھانے مدینہ شریف نسبت نہیں خیرات چلی ذوق اور سکون نہیں مولا علی غوث پاک غوثے چلی اینا اپنے پر پیر خانیاں تو توجہ کرو اپنے پیر کا ذرا توجہ کرو اگر پیر کا میرے تیرا یقیناً قابلی تے ہو میرے داد دے رہا اسی جائے کو سن گئی گا تے اپنے پیر کا توجہ کر مدینہ تو نجف کربلا انہا سارے رستہ جو ہونی ہوئی تیرے پیر نے قلب میں چاہیے تو دھاتے دے تیرے دل میں منتقل ہوگی تو وہاں سے کوئی بندہ اعتراض کرنا ہے آرے کہ منتقل کس طرح ہوگی ایک جا میسیج تے میں میسیج کرنا ایک قاری صاحب میسیج کرنے یہ دتڑ ویچ آج 7-8 تاریخ بغت اتنے فلاں صاحب آسن او خطاب کر سن محفل ملا دے اس سے غسل ورا کانفرنس ہو رہے اے میسیج ایک دفعہ سینڈ کر لیں ثاقب صاحبہ اسلم صاحبہ اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں حفظ طارق صاحبہ جمل صاحبہ لسان جتنے میں حضرات کا سینڈنا جتنے کے نام جس طریقے گئے انہاں تے سینڈ کر چھوڑے ایک دفعہ کر دیتے ہیں اگے چل رہے اور نہ جانے ہو ڈھاکہ پہنچ گئے اتھوں تو میں نے سینڈ کرنا ہے تے سنبدال پہنچ گئے ہیں وہ انہاں تے سینڈ کیتا ہے ثاقب اگے کی جو چلا گئے تو نہیں دا سکتا ہے تو اگر ٹیکنالوجی کا کمال ہے جدید آلات کا کمال ہے یہ اگر جدید آلات کا کمال ہے تو قدیم آلات کا کمال ہے جدید آلات کا انگریز اگر مننے تے جڑا اللہ تو دا آپے فٹ کیتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کہ فرمایا کہ ماں نے پیٹ وچ اللہ جس طرح چاہے اس طرح انسانی صورت بڑا چھوڑا ادھتے دیکھو نا میری صورت دیکھنے میں قابل نہیں ماں بھی دل نہیں بڑھایا نا چیزہ بڑھایا مرضی اپنی کی تھی میں نہیں آکھا کہ ماں کسی اور نہیں طرح بڑھا یہ اپنی مرضی کرنا رہے ایک چاہے اسنا کہ کوئی اور صورت آج لے ایسی شکل دے قرآن میں جینی آیت پڑھی ہے وَالَّذِي يُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ماں نے ارحام میں جیسا چاہتا ہے صورت پیدا کر دیتا ہے جیسا چاہتا ہے اللہ نے بڑھائی ہیں چیزاں دل جگر ہر چیز جتنیاں نے انسان نے اندر اجسامی جڑا نظام ہے وہ اللہ بڑھایا ہے انسان نے بڑھایا کہ تمہارا اعتماد کرنا ہے امریکہ جو میسیج آیا ہے یونان سے میسیج آیا ناروے سے آیا اتنے بڑوں میسیج آیا ہم نے ذرا جملہ ناسو کیا ہم نے وہ بڑوں میسیج آیا ہے کہ یہ نسبت والا اندروں میسیج آیا ہے اسی تاں ہمیں ساڑھا پیر کہندہ ہے ہر انسان کو اپنا پیر کہندہ ہے کہ لوٹ لے گود لے خزینہ کبھی آ چھپا لوں تجھے کہیں نہ چھپا لوں فاطمہ الزہرا حسن حسین سرکار بلا کے چادر پائی ہے نا حضرت سلمہ فرمایا چادر چاہیے کہ یا رسول اللہ میں آنا فرمایا نہیں تو ٹھیک ہے تم ہی ہفتے میں لیکن اس جگہ نہیں آ سکتی ہے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی کہ یا اللہ میں چادر پائی اپنی آنتے تے اے گالے کہ میں کر رہے ہوں نسبت والی
میرا کمال نہیں ہے، یہ کسی نہ کمالی، یہ کسی نہ کمالی در پس آئینہ صفتاً داشتان استاد ازل گفت بگو بگو چادر پائی کے پایا چادر پائی آنتے کیوں چادر پائی چھپایا کیوں نے اللہ نے بتایا ہے کون کون ہے کس کو چھپایا نے اور تک گھلے سارے منگنے والے غلام ہیں صحابہ موجود ہیں چھپانا دیتا ہے نا بندہ اپنے چھپے چلے آ چھپا کے دس بچہ بندہ چھپا کے نکے نکے دو بچے ہوں ایک یہ بندہ چادر چھپا بندہ کتیا لوڑ یہ گانے سرکار کس کو پر چھپانے ہے چھپایا نہیں ایک گل دسی نے کہ اللہ اے میری آل بیت آج میں کملی پا رہا چھپا رہا قیامت تک آنے والے جتنے غلام میری آل نال محبت کر سو کہ کل میدان محشر سے سوا نیزے کے سورج سی تپے اس سارے کہ میں آج آن تے پا رہا کہ کل آن کی وجہ تو جتنے غلام اسو نہ تھے چھپائی لوٹ لے وہ دل حزین کہیں آ چھپا لو آ چھپا لو آ چھپا لو کیا ایک اور گل کرنا ایک تے اور ہے نا آ چھپا لو تے ایک اور میں اشارہ کر سمجھانا نا آ چھپا لو تجھے کہیں اوے آپ دا میں ادامہ میں چھپا دینا بلال پوچھنا کتھے چھپ گئے یار بلال مار کھانا ہے اتبا مار رہے وہ کہنا ہے تیرا جسم کس چیز میں تو کچھ ہونا ہی نہیں وہ آنا پتر مارنا رہے میں تے چھپ گئی میں تا زلفے بدوہانے چہرے انیا زلفائیں مرینے میں اتھے چھپ گیا پھر بقول عبداللہ شاہ میں ہو گیا کچھ ہو میں کون پچھاڑے گا آ چھپا لوں تجھے کہیں نہ کہیں آ چھپا لوں اور اسے ڈھونڈنے والے ہر سو دنیا میں وہ چھپا ہو تیرے کہیں نہ کہیں وہ اس کائنات میں خدا لوڑن والے کدے بسترے چاہ کے لوڑنے کدے لوگاں مار کے لوڑنے تے کدے لوٹے چاہنے تے کدے کھوتے کھانے اے خاص گلا نہیں عام گل نہیں کدے کھوتے کھانے تے کدے لوٹے بولو نا چاہنے تے کہنے کہ خدا نے طرف جا رہے ہیں خدا کی کوئی بیٹھی ہے اللہ کے راستے میں چلے وہ کل کائنات میں رستہ تے اللہ ہی نہ رستہ ہے نا جگر مرضی ہے جو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جگر چہرہ کر توجہ کر اکھ کدے بیناما توجہ تم کری تھی جلوہ ہر سو نظر آسی جلوہ بولو ہر سو نظر آسی کیونکہ جلوہ اس نظر آنے جس نے اکھ بھی ہونے تے بینا اکھ ہونے اے چمگادڑ دیکھی چمگادڑ اے راتی جنی نکلنی ہے پتہ نہیں تو ساکھی زبان سے کیا ہمیں چمگادڑ اے پر بھی جس نسبت ہی ہوئے پتہ ہونے نا اور راتی نکلنی ہے مگر ہونے کیوں جی اکھ بھی ہے اس کی شکل بھی ہے لیکن نکلنی راتی ہے کیوں اتنی کائنات میں جڑا سورج ہے اللہ بڑھایا ہے زمین سجایا سورج لایا لیٹ لائی اے اسے کا نظر نہیں آنا کہتے نہیں وہاں تے نور نظر نہیں آنا میں نہریاں چلے چلنے میں اللہ کے راستے پر چلتی ہوں اور چلنی ہے کہ وینی نہ نہرے چلے پئی اللہ نے رائے میں گاڑی تھی حسین نے پیچھے جا حسین نے امام بڑھا تو یزید پیچھے چل رہے نمازہ تے یزید بھی پڑھنا آیا یزیدی بھی پڑھنی ہے لیکن اصل نماز
نماز حسین کی نماز. میں ایک جملہ بولنا, کوئی اہل علم بیٹھے سمجھدار ہے ذوق والے حسین کا غلام ہے اس کی نظر کر کر 10 مروں ساری گلا چل جانا میں اسی تسی آپ سے یار ملاد نہیں گل ہے ملاد نہیں گل ہے اسی ملاد میں گھر والے گل کر رہا سارے گل چل رہی ہے ساری تعریف تو اسی طرح نہیں ہو رہی ہے. 10 مروں دن نونا ابن سعد 32,000 کہیں کے لشکر چڑھایا اس نہ ہو رہنما میں ادھر حسین اصل رہنما اصل امام ادھر ہو زور نہ وقت ہویا ابن سعد لشکر کیا کیا بانگ دو اذان شروع ادھر علی اکبر اذان دے رہے بول زہرا نے کہا کمی کدے تیرے اندر پھر کمی کدے نہیں رہنی بول زہرا ماننے والے ہیں انہوں نے تمہارے شعر میں پڑھا نا ابھی پڑھا نا کہ کیوں اترتے نبی منبر سے خطبہ چھوڑتا ہے وہ احترام ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا کہ علا مکانک یا عمر اپنی جگہ بیٹھ جا رک جا لیکن حسن حسین آؤں کہ خطبہ چھوڑ کے اٹھ کے جا کے چاہ کے آؤں اتنا ہدو بیٹھاؤں اتنیا ہدو بیٹھاؤں اور اتھے میں وہ گل میں کرنا میں دسنا ایک ہے میں ذرا ٹکتے کہ نا بعض غلط فہمیاں ہوئی ہیں ذرا دور کرنیا پہنیا آیت پڑھی نہ بھی حدیث آنی ہے انما اموالکم مولادکم فتنہ حسن حسین کو بٹھایا سرکار چاہ کے اندر حسن حسین حسن ہے تو حسین بولو نا بٹھا کے فرمایا انما اموالکم مولادکم فتنہ کہ بے شک تمہارے لیے تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے آزمائش ہے. ملا نے سمجھا کہ سرکار آپ اس سے پڑھیا چلے ایک کون زمین میں مخاطبین نبی نہیں امتی ہے کہ انما اموالکم اے میرے استے فتنہ نہیں اولاد تسانی تسان استے فتنہ ہے میرا کدے فتنہ ہوئے حسن کے حسین میں نماز میں جو ساتھ سر پنڈ مبارک دی آوسی میں تسبیحات نبیاں کر دے سر کتنا ہوئے ہیں نمازہ جمعیاں ہونا کربلا میں ابن صاحب بانگ دوائی حسین پاکا پچھوا کے جا کے نماز ادھر فرمایا نہیں نماز ادھر نہیں نماز ادھر اپنی پرسنسی خود امام تو سب سلیتا میں تھی اسی پڑھ نماز انہاں بھی پڑھی مولویاں کو پوچھ لو خود دستوں ایک پاس ابن سعد ایک پاس امام حسین نماز پڑھا رہے دو آنا روح کے درے بولو نا انہاں اتم ہوتے نہیں کیتا مشرق والے انہاں بھی قبلہ روح ہوئے کدھر ہوئے بولو نا باوضو نماز میں بھی سبق اینا پڑھیا گیا اسی اج پڑھ رہے ہیں سب نماز بھی صحیح پڑھی قرآن شریف کا بھی پڑھیا سلام کی اس پاس پھیریا نہیں پھیریا نہیں میرا نماز حسین نہیں پڑھی کچھ اور ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے اس کے درمیان کے میں راز ادھر بھی نماز ان کے درمیان کیا ہے راز کہ جو حسین نماز نہیں پڑھ رہا اس کے پیچھے ایک جڑے نمازہ نہیں میں جملہ بول رہا ہوں سمجھدار بندہ سمجھی پڑھے ہونا ضروری نہیں بازاؤ ہونا ضروری ہے بڑے چکل بھی لگے نا جنہاں بیچارے بڑے بڑے چہاں ماریاں نے حسین آتے نہیں ہے آتے یہ تو وہ راز کے لئے ادھر بھی نماز ہے لیکن اے نماز پڑھ کے تے مارنے نہیں چکرہ بیچنے اے نماز پڑھ کے حسین مارنے نہیں چکرہ چاہیے اے نماز پڑھ کے تے لوگوں ملانے نہیں چکرہ چاہیے
وہ تب کہ وہ فسادی اس نا سلسلہ نسب چڑھے وہ شدید نہ روحانی ملے یا جسمانی ملے اگر نماز بھی پڑھ دے میلاد بھی منانا ہے فساد بابا نہیں کرنا کہ سمجھ دا اس نا تعلق حسین نہ لے اے اولیاء کاملین جتنے اے نسبتہ ہیں کہ آچھو بالوں تجھے کہیں نہ کہیں آچھو سارے پڑھو اے تو سارے سکھا کے ویسا سب سکھا کے ویسا کہ تسی دنیا میں کدرے پھنس نہ جاؤ تے کدرے مسیحی چون نس نہ جاؤ دنیا میں کدرے پھنس نہ جاؤ تے مسجد میں کدرے نس نہ جاؤ تے کدرے دنیا میں کمیونٹی میں دل دل میں پھنس نہ جاؤ ادھر اگے پیچھے نہیں جانا سکون چاہنا ہویا نہیں تے کسے ولی کامل نے لڑ لڑ کرنا اس جہان میں بھی دوام مل سی تے اگلے جہان میں انعام مل سی اس جہان میں دوام مل سی اگلے جہان میں انعام مل سی اور انعام میں دوام میں ایک شیر اقبال نہ پھر آ گیا میں کی کرنا اقبال آ جائے ترنم نہ لانا ہے نشواسا اقبال آ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے وہ بلال کوئی لانگلاڈ ہے جہداتی ہے اس کو تم تے کپڑا پانے جگہ پورا نہیں ہے غلام ہے لیکن او غلامی ہو رہی لیکن جس کملی والے نے غلامی میں آیا کہ بادشاہ غلامی اس نہیں کرنے لگ گئے ایک کملی والے نے جوتی دی ٹھوکر نہ سکے انہاں جوتی چمی سرکار قدم چمیا نسبت تعلق رکھنا تے او غلام نہیں رہے او امام بن گئے اسی تاں جو گل پہلے چلائی کہ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے شاد نبی شاد نبی شاد نبی شاد نبی یاد نبی یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد یہ
گلشن مہکا یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے محفل میں گلشن مہکا مہکا واپس کر گئے جو کچھ آ کے پیش کیتا تے پھر نماز پڑھائی تے اے جڑی نماز آ تو نمازاں بھی پڑھی جانا ہے تے لوکاں کوئی بھی جانا ہے چھلی بھی جانا ہے لوکاں یقین نہ مال بھی ہڑا پڑا کرنا وینے تے نال ٹھا ٹھو سجدے بھی شروع کیتے ہیں گھبراں لے اے نماز نہیں جا اس نے کسی شعر آکھیا کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے اے شیخ ریدہ جنہ نے میں گل کی تھی یتیمانہ مال بھی آرام اللہ بھی تمیز بھی نہیں لوگانا خدوکانا سر قلم کر رہے ہیں جفنا مار مار کے مار رہے ہیں بم بلاس کر رہے ہیں سر بھی جھکا رہے ہیں ہمیں ہونے ملے گی 76,000 ہونے ہوں گی ایسی ہوگی ویسی ہوگی اس نے شعر آکھیا کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے حور جنت میں کام جاتی ہے کہ انہاں مشتڑیاں سے اللہ آسان رکھی اے جڑے خود غازل نماز بھی پڑھ لیں کہ مالک تیری استے نہیں یہ اساس سے پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز پڑھ دیا تو مالک واسطے پڑھ نیت تے کرنا ہے الخاص واسطے اللہ تعالیٰ نے تو بچوں حور کی تو کاٹا دیا حور کی تو کاٹا دیا اسا حور نہیں کٹی اسا سے حضور کر لیا یاد نبی کا گلشن مہکا آخری چولے بس نماز کا ٹائم ہو گیا خاتمہ سوا 2 ہو گئے بانی ترتیب بانی پتا تھے نماز پہلے فرسوں یا بعد سے فرسوں نہیں پتا آپ صاحب یا قاری صاحب بھی بہتر جاننے آخری دفعہ دل نہ پڑھو کہ اسی کمپنی والے نہیں بارگاہ تھے منتجیاں اسی حاضر ہیں سارے ساڑھی آواز مدینہ شریف جا رہی ہے آپ سماعت کر رہے ہیں اور مل کے پڑھو کہ یاد نبی کا گلشن مہکا اے شاد نبی کا گلشن مہکا شاد نبی شاد نبی شاد نبی یاد نبی یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر غریم کبریا سے آشنا کر جسے نام جمیل بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہماری دنیا بھی آسان ہو قبر والی بھی آسان ہو عشر والی بھی آسان ہو ہماری مشکلات دور فرمائیں کملی والا ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور جب ہم دنیا سے جائیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری و ساری فرمائیں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے جملہ آپ حضرات کی اس گاؤں والوں کی حاضرین کی پریشانیاں دور فرمائے جس نے بھی یہ صحیح کی ہے ان کے والد ان کے بھائی ان کے عزیز و اقربا ان کے خاندان گاؤں محلے والے جس نے بھی اس مجلس میں جس طرح کی بھی حاضری دی ہے خود آیا ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے اس کے صدقے محفل کے صدقے اللہ تمام کی جائز حاجات پوری فرمائے جن کے امتحان ہو رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب فرمائے علم والوں کو علم نافع عطا فرمائے اولاد جن کی نہیں ہے غلام اولاد عطا فرمائے جن کی اولاد ہے انہیں ان کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے یار زندہ سوزوں کا کی وما علینا الا البلاغ المبین ساتھ اسلام سارے اللہ کھڑے ہو جاؤ ساتھ اسلام مصطفیٰ جانے رحماں ہے سر تیری ہمت نا مصطفیٰ جانے رحماں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا یا نبی سلام شعر ہے اب سب میدان محشر میں ذرا اپنا گناہوں کو بھی ہم دیکھیں اور اپنے اہلیت کو بھی دیکھیں نسبت کو بھی دیکھیں اور میدان محشر کو بھی دیکھیں توجہ کریں اور کملی والے کی آمد کو بھی ذرا دیکھیں حشر میں سب ایک کنارے حشر میں سب ایک کنارے امتی تھے ہم کو ہم مدینہ شریف سے
خیرات ذوق مانگتے ہیں، آپ کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ یہ محفل، اس محفل پہ یقیناً اولیاء کاملین کی نظر تھی اور ہے یا اللہ ہم اولیاء پہ ان جوتوں کہ یا اللہ ہمیں خدمت کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کا فیض بھی حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ جس طرح اب ہم نے سلام بارگاہ مصطفیٰ میں عشق اور محبت سے پیش کیا، مدینہ شریف جا کر مواجہ شریف کے سامنے پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ اس محفل کے جو میزبان ہیں یا اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور فرما یا اللہ انہیں بھی عشق اور محبت میں مزید ترقی فرما یا اللہ ان کی یا اللہ اولاد میں، کاروبار میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما یا اللہ ہماری مشکلات حل فرما یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما، جو مقروض